اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد سے نکلی لسٹ آف وٹنسز کی لیگل ایشوز اینڈ جورسٹک ٹیکنیکلٹیز کی، تو صاحب سیول ٹرائل کی باقاعدہ سماعت کا آغاز فریمنگ آف ایشو کے بعد ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہر فریق نے اپنے موقف کو کامیاب ثابت کرنے کے لیے اس کے بعد شہادت پیش کرنی ہوتی ہے، اور مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 کے اندر اگر کوئی فریق عدالت کے حکم کے ذریعے کسی وٹنس کو حاضر کروانا چاہتا ہے تو عدالت سے اس متعلقہ گواہ کے نام سمن جاری کرواتا ہے۔ اس حوالے سے آرڈر 16 رول 1 کو اگر ہم دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایشو فریم ہونے کے بعد جو پارٹیز ہیں وہ گواہان کی ایک لسٹ بناتے ہیں تاکہ اس سے عدالت میں اپنے موقف کے حق میں شہادت لی جا سکے، اور جن افراد کے نام اس فہرست میں نہ ہوں ان کو معقول وجہ کے بغیر عدالت میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت مناسب سمجھے تو معقول وجہ بیان کرنے پر ایسے فریق کو شہادت دینے کی اجازت دے سکتی ہے، اور پارٹیز عدالت میں حاضری کی غرض سے عدالت کو درخواست دے کر جو سمنات ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں جن کے نام فہرست میں شامل نہیں ہیں ان کے لیے بھی۔ لیکن عدالت اس صورتحال میں کیا کرے گی سحر؟ وہ وجوہات درج کرے گی کہ آخر کیوں یہ لوگ جو ہیں یہ رہ گئے تھے۔ باقاعدہ طور پر سمن تو کیا جا رہا ہے لیکن ایسے گواہان جو ہے لسٹ آف وٹنسز میں شامل نہیں تھے، اور آرڈر 16 رول 1 کہتا ہے کہ ایشو فریم ہونے کے 7 یوم کے اندر پارٹیز عدالت میں لسٹ آف وٹنسز پیش کریں گے، یعنی ایسے گواہان کی جن کو یا تو وہ شہادت کے لیے طلب کرنا چاہ رہے ہیں یا دستاویزات پیش کرنے کے لیے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایسے گواہان جن کا نام فہرست میں نہیں دیا گیا، جنرل پرسپیکٹیو یہی ہے کہ وہ طلب نہیں کیے جا سکتے، لیکن ایک سول کورٹ ان کا نام شامل نہ کرنے کی وجہ بتانے پر امپاور ہے، ایمپل پار رکھتی ہے کہ ایسے گواہان کو طلب کر لے۔ اس حوالے سے صاحب NLR 1991 سول ڈائجسٹ پیج 354 ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتا ہے، اور 1990 CLC پیج 42 اور 1990 CLC پیج 1877 اور 1989 MLD پیج 4119 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر دیتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم آرڈر 16 رول 1 کی بات کریں نا صاحب، تو یہ رول گواہان کو بذریعہ عدالت طلب کرنے پر پابندی لگاتا ہے، لیکن پارٹیز کو اس امر سے نہیں روکتا کہ گواہان کو از خود عدالت میں لے آئیں اور ان کی شہادت جو ہے وہ قلم بند کروائیں، بشرطے کہ وہ اس دن عدالت میں موجود ہوں جس دن عدالت جو ہے وہ اس کی شہادت قلم بند کی جانی مقصود ہو۔ اس حوالے سے PLD 1980 لاہور ہائی کورٹ پیج 495، 1988 CLC پیج 2218، 1988 MLD پیج 2020، PLD 1985 لاہور ہائی کورٹ پیج 234 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آرڈر 16 رول 1 جو ہے لسٹ آف وٹنسز کے حوالے سے سمن ٹو اٹینڈ ٹو گیو ایویڈنس اور پروڈیوس ڈاکومنٹس کے حوالے سے یہ اس مقصد سے نہیں بنایا گیا کہ کسی فریق مقدمہ کو فہرست پیش نہ کرنے پر سزا دے دی جائے کہ 7 یوم میں تم نے لسٹ آف وٹنسز جمع نہیں کروائی ہے، بلکہ معقول وجہ پیش کرنے پر اس کی کوتاہی کی معافی، اگر وہ 7 ڈیز سے لیٹ بھی ہے یا وہ ایسا بندہ جو لسٹ آف وٹنسز میں شامل نہیں ہے
اس کو بھی اگر بطور گواہ لانا چاہتا ہے تو معقول وجہ عدالت کو بتائے، اور عدالت جو ہے امپاور ہے، امپل پاور رکھتی ہے کہ وہ اس کو طلب کر لے گی۔ اس حوالے سے NLR 1980 UC پیج 323، PLJ 1979 لاہور ہائی کورٹ پیج 226 اور PLD 1988 لاہور ہائی کورٹ پیج 1167 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اس حوالے سے صاحب میں تھوڑی سی بات اس کو آگے لے چلتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں تو عدالت معقول وجہ جب بیان ہو جاتی ہے کہ آخر کس وجہ سے اس شخص کا نام جو ہے وہ لسٹ آف وٹنسز میں شامل ہونے سے رہ گیا ہے، اگر اس کی معقول وجہ آ گئی ہے، ریزنیبل گراؤنڈ موجود ہے، تو وہ کسی فریق کی درخواست پر سمن جاری کر دے گی۔ اس حوالے سے 1989 MLD پیج 2000 ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر ایسی درخواست تاخیر سے دی گئی ہو تو گواہان کو سمنات فریق کی اپنی ذمہ داری پر جاری جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک صاحب بات ذہن میں رکھیے گا کہ لازمی طور پر معقول وجہ جو ہے وہ بیان کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر قانون کا تقاضا یہی ہے کہ بہترین شہادت پیش نہ کی گئی جو کہ دستیاب تھی ڈیورنگ ایک سول مقدمے میں، تو ایسے فریق کے خلاف جس پر بار ثبوت تھا مخالفانہ قیاس کیا جا سکے۔ جان بوجھ کے انصاف کا جنازہ نکالا گیا اور اس کو جبکہ ایک بہترین شہادت موجود تھی تو اس کو پیش کرنا چاہتا تھا تو اس کو پیش نہ کروایا گیا، کیونکہ وہ لسٹ آف وٹنسز میں وہ شخص وہ جو گواہ تھا وہ شامل ہونے سے رہ گیا ہے۔ تو یہ انصاف کا تقاضا ہے، تو وہ پھر اس کو اجازت جو ہے دے دینی چاہیے۔ اور اگر مخالف فریق کو کسی تعصب کا خطرہ درپیش ہے تو عدالت پھر بھی اسی بنا پہ کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اور ایسے حوالے سے گواہ کے لیے سمن نوٹ جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے، اور خواہ اس کا نام، اس گواہ کا نام جس کے نام سمن جاری کیے جا رہے ہیں وہ خواہ لسٹ آف وٹنسز میں نہیں تھا، لیکن اجازت لے کے عدالت معقول وجہ بیان جب عدالت میں کی جائے گی تو عدالت اس سفیشینٹ گراؤنڈ کو بیان کرے گی اور آرڈر جاری کر دے گی کہ اس کو سمن جاری کیے جانے چاہیے۔ اس حوالے سے 1990 CLC پیج 1877 اور PLD 1995 لاہور ہائی کورٹ پیج 321 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز صاحب دے دیتی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا مزید دیکھنا چاہیں تو کیوں نہ ہم جا ٹھہریں آرڈر 16 رول 14 کے اوپر۔ وہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو عدالت میں حاضر رہنے اور حاضر ہونے کی حوالے سے کسی شخص کا اگر نام خواہ لسٹ آف وٹنسز میں نہیں ہے اور عدالت کسی وقت ایسے شخص کا ایگزامینیشن انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لینا چاہے، خواہ وہ اس کا کوئی لینا دینا بھی اس کیس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جس کو کسی فریق نے گواہ کے طور پر نامزد کیا ہے اور عدالت کمپیٹنٹ ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے اس کے نام سمن جاری کر دے کہ وہ اس تاریخ کو حاضر ہو، خواہ وہ فریق مقدمہ نہیں ہے اور جس کو کسی فریق نے بطور گواہ نہیں لکھا ہے، لیکن عدالت بذات خود دیکھے کہ اس بندے کی گواہی جو ہے وہ مینڈیٹری ہے، خواہ وہ لسٹ آف وٹنسز میں نہیں ہے، لیکن اس کی گواہی کے بغیر جو ہے وہ قطعی صورت انصاف نہیں کیا جا سکے گا، تو پھر بھی عدالت آرڈر 16 رول 14 کے تحت ایسے شخص کو بھی جو ہے وہ ایگزامینیشن کے لیے وٹنس کے طور پہ بلا سکتی ہے اور بلا کے اس سے آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ سمن جاری ہو جائیں گے اس کو کہ وہ بطور گواہ کی عدالت میں حاضر ہو کے شہادت دے، اور اگر کوئی ڈاکومنٹ اس کیس سے متعلقہ اس کے قبضے میں ہے تو وہ پیش کرے۔ اور عدالت اس بات کی بھی مجاز ہے کہ اس کا جو ایگزامینیشن ہے بطور وٹنس بطور گواہ کے لیے یا اس سے جو بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس مطلوب ہے وہ پیش کروانے کی کمپیٹنٹ ہے۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے، اس حوالے سے اگر ہم کچھ تھوڑا سا دیکھنا چاہیں تو 2018 سپریم کورٹ پیج PLD 2018 سپریم کورٹ پیج 322 اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے،
اور اسی حوالے سے 2016 CMR پیج 119، 2016 CMR پیج 1976 اور 2013 YLR پیج 950 اور 2014 MLD پیج 1364۔ اور ابھی چند دن پہلے بھی میں نے اس حوالے سے ایک لینڈ مارک اسسمنٹ دیکھی ہے، ضرور دیکھیے گا، جنوری کے مہینے میں 2020 میں ہی جو ہے وہ آئی ہے، اور وہ ہے 2020 CLC پیج 10 کے اوپر اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب صاحب جہاں تک بات ہے نا رول 16 آرڈر 16 رول 1 کی، تو وہ پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ جو لسٹ آف وٹنسز ہے ایشو فریم کے 7 ڈیز کے اندر اندر جمع کروانی لازمی ہے۔ اس حوالے سے PLD 2013 سپریم کورٹ پیج 255 اور 1999 SCJ پیج 506، 1999 SCMR پیج 799 اور PLJ 2012 لاہور ہائی کورٹ پیج 274 ہمیں کچھ گائیڈ لائنز اس حوالے سے دے دیتی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا صاحب کہ عدالت جو ہے وہ کسی پارٹی کی درخواست پر ایسے شخص کو بھی سمن کر سکتی ہے جو کہ لسٹ آف وٹنسز میں شامل نہیں ہے، اور اب قانون میں یہ قدغن بھی آ جاتی ہے کہ جناب والا کہ یہ جو معاملہ ہے 7 ڈیز والا، یہ ایک بڑا خواہ میں ٹنٹنا ہے۔ 7 ڈیز کا موسٹلی نگلیکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ عام طور پہ عدالت جو ہے وہ ایشو فریم کر کے 7 ڈیز میں لسٹ آف وٹنسز تو جاری کے لیے آرڈر جاری کر دیتی ہے، لیکن موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ 2 مہینے بعد کی یا مہینے بعد کی ڈیٹ رکھی جاتی ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ لسٹ آف وٹنسز کا ٹائم تو گزر چکا ہے۔ لیکن صحیح بات اس طرح سے ہے کہ آن دا پلی آف ٹیکنیکلٹیز آف لا، ٹیکنیکلٹیز آف لا کبھی بھی انصاف کے رستے میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سول لا کا ایڈمنسٹریشن کا بنیادی قاعدہ ہے۔ آن دا پلی آف ٹیکنیکلٹیز آف لا should not bar justice, so court could accept list of witnesses even after 7 days۔ جو بھی یہ ڈسکریشن آف کورٹ ہے، حتیٰ کہ عدالت میں 7 دن کے اندر لسٹ آف وٹنسز داخل نہیں کروائی گئی ہے، پھر بھی عدالت جو ہے کوئی معقول وجہ لکھتے ہوئے 7 ڈیز کے بعد بھی، کیونکہ ٹیکنیکلٹیز کبھی بھی انصاف کے رستے میں حائل نہیں ہونی چاہیے اور جسٹس پریویل کرنا چاہیے۔ انصاف نہ صرف کیا جانا چاہیے بلکہ انصاف کیا جانا نظر بھی آنا چاہیے۔ اس وجہ سے اعلیٰ عدلیہ ہمیشہ سے اس بات کو سامنے رکھتی ہیں کہ 7 دن کے بعد بھی جو ایک سول کورٹ ہے وہ لسٹ آف وٹنسز کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے بیسک اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1981 SCMR پیج 1506، 1981 SCMR پیج 150، 1989 MLD پیج 4119 اور 2004 SCMR پیج 1367 اور PLJ 2012 لاہور ہائی کورٹ پیج 269، اور اس حوالے سے PLD 2013 سپریم کورٹ پیج 255 اس بات کو واضح کر دیتی ہے صاحب کہ جو لسٹ آف وٹنسز ہے وہ کبھی بھی جو ڈیز کا معاملہ ہے کہ 7 دن کے اندر اندر جو ٹیکنیکلٹی رکھ دی گئی ہے، یا جو لسٹ آف وٹنسز کی ٹیکنیکلٹی ہے کہ اس کے باہر جو وٹنس رہ گیا ہے اس میں شامل ہونا، وہ گواہ کے طور پہ نہیں آئے گا۔ انصاف اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا ہے، حتیٰ کہ 7 ڈیز کے بعد بھی معقول وجہ کے ساتھ جو ہے وہ لسٹ آف وٹنسز جمع ہو سکتی ہے، اور حتیٰ کہ عدالت کے پاس اختیار ہے، مجاز ہے عدالت کہ اگر کسی شخص کا نام لسٹ آف وٹنسز میں نہیں ہے لیکن اس شخص کی شہادت بہترین شہادت ہے، اس کیس کے پروس اینڈ کانس اس کے بارے میں وہ گواہ جانتا ہے، یا بنیادی ڈاکومنٹری ایویڈنس اس کے قبضہ میں ہے، وہ پیش کیے بغیر عدالت جو ہے انصاف نہیں کر سکتی ہے، تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ قطعی صورت جو ہے وہ سختی نہ کی جائے، بلکہ ٹیکنیکلٹیز آف لا کو ہمیشہ سے نظر انداز کرتے ہوئے، کیونکہ انصاف کے راستے میں کبھی بھی ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ نہیں آنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا
کہ عدالت معقول وجہ کی بنا پر بھی لسٹ آف وٹنسز کے بغیر بھی کسی شخص کو درخواست پارٹی دینے تو اس کو الاؤ کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر بطور وٹنس جو ہے وہ طلب کر سکتی ہے اور اس کی گواہی جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ اب صاحب یاد رکھیے گا اس حوالے سے کہ آرڈر 16 جو ہے اس کا تعلق گواہ کو طلب کرنے سے ہے، اور فریمنگ آف ایشو ہونے کے بعد جو ایک سیول مقدمے کی سماعت کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے، اپنی اپنی موقف کی تائید کے لیے شہادتیں پارٹیز نے لانی ہوتی ہیں، اور اگر کوئی پارٹی عدالت کے حکم کے ذریعے کسی گواہ کو طلب کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے وہ باقاعدہ کورٹ میں اپلیکیشن دے گی، خواہ وہ لسٹ آف وٹنس میں اس شخص کا نام نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اس باقاعدہ طور پر سمن جاری کروا سکتی ہے۔ اس کے بعد 7 ڈیز کے اندر اندر جہاں تک معاملہ ہے لسٹ آف وٹنسز کو جمع کروانے کا، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کر لی کہ ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ انصاف کے رستے میں حائل نہیں ہونی چاہیے، اور یاد رکھیے گا کہ ایشو فریم ہونے کے بعد پارٹیز گواہان کی 7 ڈیز کے اندر لسٹ دیتے ہیں، اور ایسے افراد، ایسے گواہان جن کا نام باقاعدہ طور پر لسٹ آف وٹنسز میں شامل نہیں ہے، ان کو بغیر معقول وجہ کے عدالت میں حاضر ہونے کی عدالت اجازت نہیں دے سکتی۔ اس کے لیے عدالت میں باقاعدہ جو پارٹی ایسے گواہ کو جس کا نام لسٹ آف وٹنس میں نہیں ہے اس کو طلب کرنا چاہتی ہے، کروانا چاہتی ہے، یا اس سے کوئی ڈاکومنٹ طلب کروانا چاہتی ہے تو باقاعدہ سیول کورٹ میں وہ اپلیکیشن دے گی، اور عدالت معقول وجہ کے بغیر الاؤ نہیں کرے گی۔ معقول وجہ ہوگی تو پھر وہ عدالت جو ہے، اگر وہ بہترین شہادت ہے، معقول وجہ کیا تھی کہ اس وقت لسٹ آف وٹنسز میں اس کو نہیں رکھا گیا ہے، تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کو سمن کیا جا سکتا ہے، اور عدالت مناسب وجوہات کی موجودگی میں ان گواہان کو، خواہ ان کا نام لسٹ آف وٹنسز میں نہیں ہے، عدالت میں حاضر ہونے کی اجازت دے سکتی ہے، سمن جاری کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد سیول کورٹ کسی فریق کی درخواست پر متعلقہ گواہ کے نام سمن جاری کرتی ہے۔ سمن میں حاضری کا وقت، مقام اور وجوہات حاضری کی آپ کو پتہ ہے تفصیلات دینی چاہیے، وہ ہوتا ہے مینڈیٹری ہے، اور اگر کسی شخص کو سمن جو ہے وہ دستاویزات کی پیشی کی غرض سے جاری کیا گیا ہے تو ایسا شخص چاہے تو کسی دیگر ذریعے سے بھی، یعنی خود اگر وہ اصالتاً نہیں آتا ہے، کسی اور شخص کے ذریعے وہ باقاعدہ طور پر وہ ڈاکومنٹ جو اس کے قبضے میں ہے وہ بھجوا سکتا ہے، اور اس کا عدالت میں خود پیش ہونا اس حوالے سے ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اور عدالت ہر شخص کو جس پر سمن کی تعمیل ہوتی ہو عدالت میں حاضر ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ مجبور بھی کر دیتی ہے۔ جب سمن جاری ہو گیا تو اس کو مجبوراً پھر عدالت میں آنا پڑے گا۔ آرڈر 16 جو ہے وہ اس طرح کی پروویژنس بھی رکھ لیتا ہے، اور اگر تعمیل سمن کے باوجود کوئی شخص بغیر کسی قانونی وجہ کے عدالت میں حاضر نہ ہو تو عدالت اس کی گرفتاری کے احکامات جاری کر سکتی ہے، 2000 روپے تک جرمانہ کا آرڈر کر سکتی ہے، اور جرمانے کی وصولی کے لیے اس کی کوئی پراپرٹی کو فورفیٹ بھی کر سکتی ہے، اور اگر بعد ازاں گواہ عدالت میں حاضر ہو جائے اور غیر حاضری کی کوئی سفیشنٹ گراؤنڈ، معقول وجہ بیان کر دے تو ایسی صورت میں جو کرکی کا آرڈر ہے وہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے، اور جب طلبی گواہان کی درخواست نیک نیتی کے اوپر نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ بھی سفیشنٹ نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں اس مذکور گواہ کو طلب کرنے کی غرض سے جو اپلیکیشن دی ہے اس کو خارج بھی کر سکتی ہے، اور عدالت سمن جاری کرنے سے انکار بھی کر سکتی ہے۔ لے دوستو، لسٹ آف وٹنسز کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ آج ایک دوست کے ساتھ گپ شپ لگ رہی تھی فون پہ، میں نے کہا سب دوستوں کے ساتھ یہ اہم ایشو ہے، اس سے ضرور ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اب نیکسٹ CPC 1908 کے مختلف ٹاپکس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو آگے میرا خیال ہے کہ آرڈر 18 پہ ہم رک گئے تھے کیونکہ میں ہاسپٹل میں بزی ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے میں باقاعدہ اس سلسلے کو جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ انشاءاللہ اب ہم
آرڈر 18 سے آنورڈ انشاءاللہ ہم اس معاملے کو چلاتے ہیں، اور مختصر سا تعارف اور ساتھ جو لیٹسٹ یا جو بھی اس کے لیگل ایشوز ہیں یا جورسٹک ٹیکنیکلٹیز ہیں ان آرڈر اور رولز کی، وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ باتوں میں، گپ شپ کے موڈ میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔